سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب ندا دی جائے یعنی جب اذان ہو جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں صرف 12 نمازی موجود تھے۔ باہر قافلے آتے، تجارتی قافلے، وہ آ کر طبل بجاتے، لوگ ان سے خرید و فروخت کرتے۔ تو عین جمعہ کے وقت وہ قافلے آئے تو مسجد میں لوگوں نے آنے کی بجائے ان کی طرف توجہ کی کہ نماز کے وقت پہنچ جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جائیں گی، سستی چیزیں ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو یہ چیزیں کچھ خرید لی جائیں۔ مراد یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، ناپسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر، مراد ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، سعی شروع کر دو، کوشش شروع کر دو، اور کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیع اشتراک کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز ادا کر لو، جب تم نماز ادا کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے پھیل جاؤ۔ اور پھر کیا کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا، اس کی طرف چل دیے، تَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے چھوڑ گئے۔ حضور علیہ السلام کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے تھے، تو وہ چھوڑ کر مسجد سے ان تجارتی قافلوں کی طرف چلے گئے، مسجد آنے کی بجائے وہاں چلے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ حکم دیا ہے، ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے یہ حکم جاری کیا کہ تم فوراً سے مسجدوں میں آ جایا کرو۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، فرمایا اور پیارے محبوب انہیں یہ بھی بتا دو کہ جو اللہ کے ہاں ہے، یعنی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمانا ہے یا فرمایا ہے، وہ اس کھیل کود اور تجارت سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کی عطا کیا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے، اللہ کی رحمتوں سے جو جھولی بھریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو جو مغفرتوں کا انعام ملے گا، عنایات کا دروازہ جو آپ کے لیے کھلے گا، جو آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی، یہ جو اللہ کی عطا ہے، یہ اس تجارت اور کھیل سے افضل ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری اس تجارت کھیل کود سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ تو ہے دنیا کی بات، اس کھیل کود اور تجارت کو چھوڑ کر جو تم
آخرت میں اجر پاؤ گے وہ اس سے کئی گنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ خیال کرے کوئی کہ جناب کیا کریں، رزق کمانا ہے، اس وقت پہ لوگ جو ہے وہ گاہک زیادہ آتے ہیں، مہنگائی ہے، دکان بند کر دیں، کاروبار چھوڑ دیں، دفتر بند کر دیں، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، پریشان نہ ہو، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور خیر الرازقین فرمایا، توجہ آپ کے الفاظ پہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا واللہ رازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، فرمایا نا واللہ خیر الرازقین، اللہ تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ جس رزق کے پیچھے، جس تجارت کے پیچھے، جس کاروبار کے پیچھے، جس کام کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ ادنا ہے، اللہ کا رزق اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم، یہ تھی سورۃ الجمعہ کی آخری چند آیات، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، جس کا آپ نے ترجمہ مختصر سی تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ سماعت فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، سید الایام، اور جمعۃ المبارک کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم العید فرمایا کہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اور وہ خوشی و مسرت کئی وجوہ سے ہے کہ جمعہ کے دن لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں، ملاقات کا موقع ملتا ہے، دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مغفرتوں کا اعلان ہوتا ہے، اور ہر طرح سے برکتیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کی گھڑی جمعہ کے اندر ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھا ہوا مقبول ہوتا ہے، اور بہت سی برکتیں ہیں جمعۃ المبارک کی، اس لیے جمعۃ المبارک کو یوم العید اور سید الایام فرمایا گیا۔ آج جس طرح سے دنیا کی محبت میں لوگ غرق ہو رہے ہیں وہ ایک تشویشناک حالت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن بھی اگر مسجد کے اندر حاضری نصیب نہیں ہو رہی تو ہم اپنے حالات کا خود جائزہ لیں۔ مسلمانوں، وہ وقت بھی مسلمانوں ہی کا دور تھا کہ جب نماز، عام نمازوں میں جماعتیں جمعہ جتنی تعداد ہوا کرتی تھی، اور اس وقت مسلمان دنیا بھر پر حکومت کر رہا تھا۔ آج نماز جمعہ ہفتہ کے بعد آپ دیکھیں باقی نمازوں میں جماعت کو لازم نہیں قرار دیا گیا، جماعت کی تاکید ضرور ہے، لیکن لازم سے مراد یہ ہے کہ اگر جماعت رہ جائے پھر بھی نماز ادا کر سکتا ہے، اکیلے پڑھ سکتا ہے یا مسجد میں آ کر پڑھے، گھر پڑھے، اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی وجہ سے جماعت رہ گئی تو نماز پھر بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کی جماعت رہ جائے تو پھر جمعہ ادا ہی نہیں کر سکتا، پھر نماز ظہر ادا کرے گا۔ یہ جمعہ کی افادیت کو ظاہر کر رہی ہے بات کہ جمعہ اتنا اہم ہے، اور اس کے اندر جماعت کا جو عنصر ہے، جماعت کا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک پر مومن اکٹھے ہوں، آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے احوال کو جانیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے کی مشکلوں کو جانیں، اپنے غربا، بیمار، لاچار مسلمان بھائیوں کے مددگار بنیں، ہمدرد بنیں۔ ہفتہ کے بعد کم از کم ایک علاقہ، ایک محلہ کے لوگ باہمی ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اپنے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کریں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں، اور مذہبی اعتبار سے مسجد کے اندر آئیں، آ کر مذہبی جو معاملات ہیں ان پر بھی بات چیت کریں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ دین متین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے اگلے ہفتے پورے کا ایک پروگرام تشکیل دیا جائے۔ اب آپ اندازہ کر لیں یہ سب کچھ ہم کس حد تک کر رہے ہیں۔ کتنی سی صفیں ہوتی ہیں مساجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے، کتنے لوگ ہیں جو نماز جمعہ ادا ہی نہیں کرتے، اور بڑی سی ایک تعداد ہے جو صرف نماز جمعہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے جب عبادات کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا، تو دن بدن
ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، پلٹے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی طرف۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ فضیلت اور اہمیت کا دن ہے جس دن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ الجمعۃ اغر و یوم الجمعۃ ازہر، کہ جمعہ کی رات یہ روشن اور دن چمکدار ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن وہ برکتوں اور فضیلتوں والا دن ہے جس کے بارے میں مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 1367 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن یا رات میں دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ جمعۃ المبارک کو درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے، نبی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک والے دن درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں اتنا فضیلتوں، برکتوں، عظمتوں، رفعتوں والا دن ہے اور ہم اس کو نادانی میں گزار دیں۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ساعت ایسی آتی ہے جمعۃ المبارک کے دن اور رات میں کہ جو دعا اس میں مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ ساعت کون سی ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جمعۃ المبارک کی نماز سے لے کر عصر کے درمیان وہ ساعت آتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان وہ وقت آتا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے ادا کرنے تک، بہرحال اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ تو جو خاص اوقات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ خاص اوقات ہیں، کم از کم ان کی قدر کر لی جائے، ورنہ جمعۃ المبارک کے دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک یہ مغفرتوں، بخششوں کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سماعت فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے، نئے کپڑے پہنے اور تیل لگائے، پھر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو اس حال میں کہ اس نے 2 بندوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالا ہو، اور وہ بندہ مسجد کی طرف روانہ ہو جائے، جا کر نماز جمعہ ادا کرے اس حال میں کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک 7 دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز جمعہ کی اتنی برکتیں ہیں۔ جمعۃ المبارک والے دن غسل کرنا سنت ہے، ناخن کاٹنا سنت ہے، زیر ناف زیر بغل بال کاٹنا سنت ہے، نئے یا اگر نئے نہیں تو دھلے ہوئے پاکیزہ صاف اجلے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، خوشبو استعمال کرنا یہ سنت ہے، نماز جمعہ کے لیے بر وقت تشریف لانا یہ سنت ہے، یہاں تک کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان چیزوں کو عمل کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں، اب نماز جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، خود بھی بر وقت تشریف لایا کریں اور دیگر حضرات کو بھی دعوت دیا کریں۔ اگر ہم خود جا رہے ہیں کسی دوسرے کو دعوت دیں گے تو اس کے بھی نماز پڑھنے میں ہمارا بھی ثواب داخل ہو جائے گا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو دوسرے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، بڑی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے آر دلانے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں آپ کو ایک بات آخر میں عرض کروں،
ایک وقت تھا کہ جمعہ نہ پڑھنے والے بھی آر کی وجہ سے بھی جمعہ پڑھتے تھے، اور لوگ کی آخر کے کدی جمعہ بھی نہیں پڑھیا. صحیح بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا تھا، وہ تو کدی جمعے بھی نہیں مسیتی پڑھیا، ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا، لوگ آنا ہی چھوڑ گئے. یہ کہا کریں کہ یار تینوں کدی جمعے بھی مسجد نہیں نصیب ہوتی، اور جمعے والے دیہڑے تے مسجد وڑ جایا کر. اگر جمعے کو مسجد آئے گا، آپ کی وہ تنقید نہیں ہوگی، اس کی اصلاح بن جائے گی. آئے گا تو وہ انشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے گا. باقی چیزوں میں ہم دوسروں کو آر بھی دلاتے ہیں اور ہم اپنا ناک رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں جو ہے وہ اسی طرح جیسے رائج تھی رائج رکھنا چاہیے. آپس میں دوستوں کا، رشتہ داروں کا یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک بہتر ہے دوسرے کو آر دلانا کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے، تم جمعہ پہ نہیں آئے. دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کو پتہ معمول تھا، وہ 2 طرح کا حال پوچھتے تھے. جب بندہ ملنا تو کہتے تھے سناؤ جی کیا حال ہے؟ اکھے اللہ کا شکر ہے. تے نماز دا کیا حال ہے؟ ایسے ہی ہے نا جی، کہتے تھے نماز دا کیا حال ہے. ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. ہم کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو آر ہی نہیں دلاتے، یار تو جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بندہ والدین کا گستاخ ہے، ہم اسے کہتے ہی نہیں تم والدین کی گستاخی کر رہے ہو، کیوں نہیں ان کا ادب احترام کرتے، ان کی خدمت کرتے. ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے یار کوئی دشمنی نہ بن جائے، کوئی یہ نہ کہے یار اس نے مجھے ایسا کہا تھا. ہم منہ رکھتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم دوسرے کو سمجھائیں. ممکن ہے دوسرا کسی بھول پر ہو، اسے علم نہ ہو، اس کی توجہ نہ ہو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا شیشہ ہوتا ہے. وہ اس کے سامنے جیسے شیشے کے اندر اپنے عیب نظر آتے ہیں نا، تو مومن اپنے مومن بھائی کے عیب نوٹ کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر تنقید جو ہے وہ تذلیل کے لیے ہو، بعض دفعہ تنقید تعمیر کے لیے ہوتی ہے، بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے اس طرح کی تعمیری تنقید، تعمیری طور پر کسی کی بہتری کے لیے گفتگو کرنا، یہ اپنی عادت بنائیں. دوسروں کو تھوڑا سمجھایا بجایا کریں کہ دین کے معاملات میں ہمیں دینداری اپنانی چاہیے، دینی احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.